خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقان حمید کی کچھ آیتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اور اس کی مبارک تفسیر بھی سنتے ہیں۔ آج جس آیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بڑی نرالی ہے، مگر آج کی آیت یوں بڑی نرالی ہے کہ حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اے عراق کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعنی میں اگر آپ سے بھی پوچھوں، اور نارملی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ ہوپ کون سی آیت دلاتی ہے، تو امام محمد نے بھی عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ واقعی یہ بہت امید دلاتی ہے، مگر امام محمد کا کمال کا جملہ تھا، فرماتے ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی جو آیت ہے نا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہائے ہائے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا اس آیت کے تحت، اور ایک خوشخبری دی گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امید والی آیت کیسے ہو گئی؟ یہاں تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نبی پاک پر اترتی ہے تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار دیکھیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے بتائیں، کوئی بلینک چیک دے دے آپ کو، جتنی اماؤنٹ بھرنی ہے بھر لیں، یا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی خوشخبری جب ملتی ہے تو ان کو یاد کون آتا ہے؟ کیا کہا رب نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت ان پر نازل ہوئی نا تو پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں وہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جملے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیں، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق ہے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ دو طرفہ محبت ہے. اللہ اپنے حبیب سے اس قدر پیار فرماتا ہے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے.